اگرچہ آج بعد میں آنے والوں کو کوئی زحمت نہیں ہوگی، لیکن مجھے پڑھنے میں زحمت ہوگی. آپ تھوڑا اور آگے تشریف لیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جس گزارش کا آغاز چاند رات سے کیا گیا تھا، آج صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اس گزارش کا اختتام ہے، اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے شب عاشور آپ کی خدمت میں ایک حد تک اپنی گزارش اور اپنی بات کو مکمل کر لیا تھا. یہ ضرور ہے کہ میں نے جو موضوع اور جو عنوان اس عشر محرم کے لیے سوچا تھا، اسباق حیات معصومین کی زندگی کے سبق، ان سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ ان سے زندگی کے لیے جتنے سبق ملتے ہیں، ہم اتنی صلاحیت بھی نہیں رکھتے کہ ان کی لسٹ اور فہرست تیار کر لیں، جائے کہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کر سکیں. لیکن جو چند باتیں سوچی تھیں ان میں سے بھی بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں صرف 2 ہی باتیں آپ کے سامنے کسی حد تک رکھ سکا. لیکن میں نے کوشش کی کہ 2 بنیادی باتیں ہوں جن میں پورا دین سمٹ جاتا ہے. معصومین کی زندگی سے ملنے والا پہلا سبق ہے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھنا، اور معصومین کی زندگی سے ملنے والا دوسرا اہم سبق ہے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر پورے دین کو سمیٹا جائے تو انہی 2 چیزوں کے درمیان سمٹ جاتا ہے. جسے روزانہ کی مذہبی گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر 2 طرح کی ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ایک ذمہ داری وہ ہے جس کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے، مخلوق سے ہے.
یہاں تشریف فرما بہت سے حضرات نے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو ایک رسالے کی شکل میں ہے، ایک بکلیٹ کی شکل میں ہے، رسالۃ الحقوق کے نام سے پڑھی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر کہیں اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی دیکھا ہے، اور برادر عزیز مولانا تشریف فرما ہے، یہ انگریزی داں ہیں، یہ یقیناً بتا دیں گے کہ انگریزی میں یہ رسالۃ الحقوق کہاں ہے، لیکن میں اپنے جوانوں سے خاص کر کے کہوں گا کہ سید سجاد کے رسالۃ الحقوق کو کہ اللہ اور مخلوق خدا انسان پر جتنی طرح کے حق ہو سکتے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور ان کے احکام اور ان کی تفصیل کیا کیا ہے، لیکن اس کا کل خلاصہ یہی ہے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک خالق کا حق ہے اور ایک مخلوق کا حق ہے۔ مخلوق میں پتھر سے لے کے جمادات سے لے کے درختوں اور جانوروں سے گزرتے ہوئے انسان، اور خود اس میں حضرت انسان، اور پھر امام نے خود ہی بتایا ہے کہ تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر کیا حق ہے، تمہاری زبان کا تمہارے اوپر کیا حق ہے۔ تفصیلات ہیں جو اس گفتگو میں کہیں آنا چاہیے تھی، لیکن میری توفیق کی کمی تھی، نہیں پیش کر سکا اسے بالکل۔ اور آج ظاہر ہے آخری گزارش ہے، میں آج جو بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں کہ معصومین کی زندگی سے دو بڑے سبق ملتے ہیں جن سے نکلنے والی شاخیں ہیں جو پوری زندگی پہ پھیلتی ہیں، اللہ کو زندگی کے ہر مرحلے میں یاد رکھنا اور مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو یہ بھی مہربانی کا نتیجہ ہے، ظلم کا نتیجہ نہیں ہے یہ، اس لیے کہ یہ مہربانی اس کے ساتھ بھی ہے کہ آئندہ نہ جائے گا ادھر، اور مہربانی پورے معاشرے کے ساتھ بھی ہے کہ اس شر سے معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ بہت مشہور ہے، انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو اور چاہے تمہارا بھائی مظلوم ہو۔ تو یہ پیغام انصاف ہے یا ناانصافی کی بات ہے کہ نہیں بھائی ہے میرا لہذا مجھے اسی کی مدد کرنا ہے؟ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے اور اس کا مطلب بھی آپ جانتے ہیں، میں نوجوانوں کے لیے دہرا رہا ہوں، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ تو یہ تو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا ہی چاہیے، بھائی نہ ہو تب بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر میرا بھائی ظالم ہے تب بھی میں اس کی مدد کروں تو یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ سرکار آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو، تو مظلوم بھائی کی مدد کریں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ ظلم سے منع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہے، اور آپ ہی فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو۔ تو حضور نے کہا تم ہماری بات نہیں سمجھے، مظلوم کی مدد ہے ظلم سے اسے نجات دلانا، اور ظالم کی مدد ہے ظلم سے اسے روک دینا۔ ظالم کی سب سے بڑی مدد یہی کہ اسے ظلم سے روکا جائے تاکہ وہ اس سزا کا حقدار نہ بنے جو ظلم کے ذریعے اپنے ذمے لے رہا ہے۔ تو حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک اس کی مخلوق کا یا بندوں کا حق ہے۔ ان دونوں کی اہمیت اور حیثیت ایک دوسرے سے کم نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، مذہبی سوسائٹی میں، مجلسی سوسائٹی میں، نمازی سوسائٹی میں، دیندار سوسائٹی میں، تلاوت قرآن کرنے والی سوسائٹی میں ایک بیلنس کی کمی نظر آتی ہے۔ اچھا خاصا نمازی ہے، پابند دین ہے، روزے دار ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ کے حقوق پر بھرپور توجہ ہے، لیکن یہی زبان جو تلاوت قرآن میں چلتی ہے مسجد سے نکلتے ہی ادھر کی بات ادھر لگانے میں ایسے لگ جاتی ہے کہ گھروں کو اجاڑ دیتی ہے۔ یہ کام ہماری خالائیں اور نانیاں زیادہ کرتی ہیں، جن کی زبان
ادھر بیچارے دادا نانا بھی کرتے ہیں لیکن یہ ذرا پیچھے ہیں, وہ زیادہ آگ لگاتی ہیں. اگر کوئی خالہ اندر بیٹھی ہوں گی تو میری جتنی بزرگ خواتین ہیں سب میری ماں کے برابر ہیں, خالہ ہیں, نانی ہیں, جو بھی ہوں, لیکن بیکاری کا ایک مشغلہ بن جاتا ہے کہ تلاوت قرآن نماز صبح ہوئی, اول وقت نماز بھی پڑھ لی, تسبیح پڑھی, دعائیں بھی پڑھی, تلاوت بھی کی, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یہ کرنے کے بعد اب ایک ہی کام ہے, اس بہو کی اس سے لگاؤ, اس بہو کی اس سے لگاؤ. حالانکہ اب زمانہ بدل گیا ہے, میں خود ہی اپنی غلطی اقرار کر لیتا ہوں, زمانہ بدل گیا ہے. کبھی ساس ظالم ہوا کرتی تھی, اب ساس بھی مظلوم ہو گئی ہے. اس لیے جب شوہر ظالم ہوتا تھا تو ساس ظالم ہوتی تھی, اب شوہر بھی مظلوم ہو گیا اور اس کی مدد کرنا ہی چاہیے. خیر, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دو طرح کے حق ہیں, ادھر ادھر کی بات زیادہ کرنے میں کام کی باتیں رہ جائیں گی. دو طرح کے حق ہیں, اللہ کا حق ہے اور بندوں کا حق ہے. ہماری سوسائٹی میں ایک کمی ہے بیلنس کی کہ دیندار, نمازی, روزے دار, تلاوت قرآن کرنے والا, مجلس میں حاضر ہونے والا بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے لاپرواہ دکھائی دیتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, خیر یہاں نہیں تجربہ ہوا مجھے, ورنہ ہمارے ملک میں شہروں میں جوتے اتار کے مجلس میں جائیے, واپسی میں پہچانے نہ ملے گا. اتنا پامال کریں گے اسے, اتنا کچھ لیں گے کہ اس کی شکل ہی بدل جائے گی. بہن کے آئے تھے براؤن, واپس جا رہے ہیں تو معلوم ہوا خاکی ہو چکا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ رہبر بانی انقلاب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایک فقرہ کسی درس سے اخلاق میں نے کیسٹ میں سنا تھا. اگرچہ میں جب خوب پڑھنے گیا ہوں تو زندہ تھے اور خوب سے تہران جا چکے تھے, لیکن ان کے درس اخلاق براہ راست نہیں, تقریر میں کہیں سنا تھا ریڈیو پہ کیسٹ پہ, کہ یہ بتائیے کہ آپ راضی ہیں کہ آپ کے جوتے, طلبہ میں درس کہہ رہے تھے کہ آپ کے جوتے باہر پڑے اور لوگ اس کو کچھ نے کہا نہیں, راضی نہیں. کہا پھر آپ اس پر کیسے راضی کہ دوسروں کے جوتے آپ کو چل دیتے ہیں؟ تو خیر یہاں میں نے نہیں, الحمدللہ مجھے یہاں جوتے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی, لیکن یہ ہمارے معاشرے کی لاپرواہی ہے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں. کہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن اس سے ہمارے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اندر سے بندوں کے حقوق کے سلسلے میں ہم لاپرواہ ہیں. آپ کی خدمت میں دونوں کی حیثیت عرض کرنے کے لیے آپ کی ایک جانی ہوئی بات, سنی ہوئی بات کو دہرانا چاہتا ہوں. مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت ہے آیہ ولایت. آیہ ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ کی آیت ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی بس اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور وہ ایمان والے اللہ کے بندے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکات دیتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی, اس کا واقعہ کیا ہے, 12 مجلس میں آپ سن چکے ہیں. میں صرف یاد دلانے کے لیے 2 لفظوں میں کہہ دوں کہ مسجد میں سب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, مولا علی بھی نماز پڑھ رہے تھے. ایک فقیر اور سائل آیا اور اس نے آگے کہا میں پریشان حال ہوں, میری مدد کرو. کسی نے اس کی نہیں سنی, کسی نے اس کی مدد نہیں کی, مانگتا رہا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس کو توجہ ہوئی کہ میں مسجد میں بھی آ کے بندوں سے مانگ رہا ہوں, یہ جگہ تو ہے ہی نہیں اس کام کی. اس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ پروردگارا تیرے گھر میں آیا تھا اور تیرے در سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. بس جیسے ہی اس نے لہجہ بدلا, بندوں کو پکار رہا تھا تو کسی نے جواب نہیں دیا تھا, علی نے بھی جواب نہیں دیا تھا. لیکن جب اس نے اللہ کو پکارا تو نفس علی بارگاہ الہی میں حاضر تھا, یہ آواز بھی وہیں پہنچ گئی. مولا علی نے اشارہ کیا, انگوٹھی اتار لے. اس کے بعد پیغمبر آئے, آیت نازل ہوئی. تفصیل سے سنانے کو واقعہ ہے, بعض اس سے جی چاہتا بھی ہے سنا دیں. ایک چھوٹی سی چیز سن لیں اس میں سے. آیت نازل ہوئی, پیغمبر مسجد میں نہیں تھے, داخل ہوئے. اب علی کی فضیلت میں آیت آئی ہے, پیغمبر علی سے جتنی محبت کرتے ہیں اس محبت کا اظہار چہرے سے ہوگا. خوش ہیں کہ نہیں ہے پیغمبر؟ خوش ہوتا ہے تو آدمی چہرہ کیسا ہو جاتا ہے, اس کا کھل جاتا ہے, گلابی ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے. اور زیادہ غصہ ہے تب بھی کیا ہوتا ہے, غصے میں بھی چہرہ سرخ ہوتا ہے اور خوشی میں بھی چہرہ سرخ ہوتا ہے, شر میں بھی چہرہ سرخ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسی کو ایک دم سے دیکھیں اور چہرہ سرخ ہو تو یہ طے کرنے میں تھوڑی دیر لگے گی یہ غصہ ہے کہ خوش ہیں. تو اب پیغمبر آئے, نفسیاتی کیفیت کر رہا ہوں, چہرہ خوش
چہرے پہ سرخی علی کی شان میں اتنی زبردست آیت آئی ہے، مگر پیغمبر جو مسجد میں داخل ہوئے تو نمازیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علی کے چاہنے والے، ایک ہے ان سے کینہ رکھنے والے۔ اب جو پیغمبر آئے چہرے پہ سرخی بھی ہے، لہجے میں جوش بھی ہے، آپ کس نے دی انگوٹھی، کس نے دی زکات؟ تو اس لہجے کے جوش سے میں نفسیاتی عرض کر رہا ہوں، بات تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نفسیاتی کیفیت عرض کر رہا ہوں ماحول کی۔ اب ایک مرتبہ جو کہا کس نے دی انگوٹھی، تو جو دوست تھے وہ تو آگے بڑھ کے بولے ہی تھے کہ علی نے دی انگوٹھی، لیکن جو دشمن بیٹھے تھے انہوں نے سوچا آج کچھ گڑبڑ ہو گئی لگتا ہے، چہرہ بھی سرخ ہے، لہجے میں بھی جوش ہے، لگتا ہے آج کچھ گڑبڑ کر دی علی نے نماز میں انگوٹھی دے کے، تو علی نے دی، علی نے دی۔ تو دوست اور دشمن جب دونوں کی گواہی پیغمبر نے لے لی تو کہا جس نے انگوٹھی دی وہ تمہارا ولی ہو گیا، اس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے لیے ہیں، آج کل جب انہیں تنگ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے عرض کر دیا۔ ابھی مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ علی کے خلوص کے خلاف ایک طرف پیر سے تیر نکل جائے پتہ نہ چلے نماز میں، اور دوسری طرف فعل کی آواز سن لیں، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تک بندوں کو پکار رہا تھا علی نے نہیں سنا تھا، جب مالک کو پکارا تو جہاں علی کا نفس علی تھا وہی آواز پہنچی، اور نتیجے میں علی نے سنی تو جواب دے دیا۔ اور پھر یہ بات بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جس کام کی انسان کی عادت ہوتی ہے اس کے کرنے میں، اس کے توجہ میں دوسرا کام جو کر رہا ہو کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ ڈرائیونگ دن رات کرتے ہیں، آپ کی عادت ہے، اس ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ آپ ٹیلی فون پہ بات کیا کرتے ہیں کہ نہیں؟ بعض تو دیکھیں ایسے ہاتھ پیر بھی پھینکنے لگتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات ایسے کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں بزرگ تھے، شروع سے ٹیلی فون آیا تو ادھر سے راجا صاحب نے فون کیا تو ادھر کا آدھا برد ہے فون پہ۔ ابھی تو ویڈیو فون ہمارے پاس نہیں آیا ہے، 50 سال پہلے کی بات ہے، صلوات بھیجے محمد والے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آدمی جس کام کے کرنے کا عادی ہے وہ کرتا رہتا ہے، ادھر سے توجہ نہیں ہٹتی ہے۔ تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں، ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو ڈرائیونگ آپ کی عادت میں شامل ہو گئی، اس کو ذرا کہتے ہیں ملکہ، یعنی اتنا کرے کہ بالکل پریکٹس ہو جائے کہ سوچے میں بھی اس کام کو کر لے، تو اس کی وجہ سے دوسرے کام سے توجہ نہیں ہٹتی ہے۔ میرے عزیز، علی کو یہ ملکہ تھا، یہ عادت تھی کہ کوئی سائل واپس نہ جانے پائے، وہ کام بھی ہو گیا اور توجہ اللہ کی طرف سے کم بھی نہیں ہوئی۔ یہ تو ہمارے جیسوں کی ضرورت ہے کہ انگوٹھی دیں گے کتنے کی، اس کی ویلو کتنی نکلے گی، اور کیا بتائیں خالی ہاتھ بھی نہیں جانے دینا چاہیے، انگوٹھی تو قیمتی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہمارے حسابات ہیں، وہاں تو مزاج ہے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جانے پائے۔ خیر، تو میں آج سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اعلان ولایت ہوا ہے، کیا اس سے پہلے علی ولی نہیں تھے؟ تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ ولایت دی گئی ہے یا اعلان ولایت کیا گیا؟ دونوں کا فرق سمجھیں اچھی طرح سے۔ قل هو اللہ احد کا مطلب یہ ہے کہ آج سے اللہ ایک ہوا یا تھا؟ توحید کا اعلان ہو رہا ہے۔ وما محمد الا رسول کا مطلب یہ ہے کہ آج رسول ہوئے یا تھے، اعلان ہو رہا ہے۔ تو جیسے وہ اعلان توحید ہے، اعلان رسالت ہے، عطائے رسالت نہیں ہے، ویسے یہ عطائے ولایت نہیں ہے، اعلان ولایت ہے۔ آج دین جاری ولایت، ایسا نہیں اس سے پہلے نہیں تھے، آج ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اتنا سنایا آپ کو اس لیے کہ آخر اللہ نے اس موقع کو اعلان ولایت کے لیے کیوں منتخب کیا؟ علی تمہارے ولی ہیں، اس میں کیا واقعہ ہے، کیا خاص بات ہے نماز پڑھتے ہوئے انگوٹھی دینے میں؟ اگر بات نماز کی ہے، سیکھو یہ کہ آج کی نماز ہے، ابھی میں نے تذکرہ کیا پیر سے تیر نکل گیا پتہ نہ چلا، وہ نماز ظاہری نگاہوں میں زیادہ اونچی ہے کہ نہیں؟ ساری رات تکبیریں کریں، میدان جنگ میں مسلح بچھانے والوں میں ہے نہیں، ان میں سے کوئی نماز اللہ منتخب کر لیتا، اس نماز میں کیا خاص بات ہے؟ مسجد کے پرسکون ماحول میں ہو رہی نماز، اور بات دینے کی ہے تو انگوٹھی دینا کون سا کی بڑی چیز ہے؟ یہ علی نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی بار گھر میں جو کچھ ہے وہ سب راہ خدا میں دیا ہے، یہ تو انگوٹھی دے رہے ہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ یہ عہد کیا اللہ سے کہ جو کچھ ہے آدھا راہ خدا میں دیں گے۔ اس گھر میں ہوتا رہا ہے، کبھی 1/3 راہ خدا میں دے دیں گے، کبھی آدھا راہ خدا میں دے دیں گے، کبھی سب راہ خدا میں دے دیں گے، تو اس گھر میں یہ ہوتا رہا کہ انگوٹھی دی کون سی خاص بات؟ تو ایک انگوٹھی دینے میں کون سی ایسی خاص بات؟ 2 رکعت نماز میں ایسی کون سی خاص بات؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر جتنے حق و فرض رکھے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، اللہ کا حق کیا ہے، نماز کس کا حق ہے؟ بندے سے کوئی تعلق نہیں، جیسی جوڑا ویسی گئی۔ پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو سنانے کا ذرا سے تصور آیا
امامت بہت مشکل کام ہے. اپنے آپ کو پیچھے والوں سے توڑنا اور اللہ سے جوڑنا بہت مشکل کام ہے. ذرا سے تصور آیا ہو گئی اور اتنی سی غلطی ہوئی پوری گئی. تو نماز اللہ کا حق ہے. روزہ میرا روزہ رکھنے سے نہ کسی کا پیٹ بھرتا ہے نہ کسی کی بیماری دور ہوتی ہے. یہ بھی معاملہ اللہ کا میرا ہے. زکات کس کا حق ہے؟ فقیر کو نکال کے دیتا ہوں, مستحق کو دیتا ہوں, بندے کا حق ہے. تو جتنے فرائض واجبات آپ فہرست بنا ڈالیے, پڑوسی, ماں باپ, بیوی, بچے, جتنی فہرست تیار کریں گے کیا نکلے گا اللہ کا حق یا نکلے گا بندے کا حق. توجہ دیں گے, بس بات کہنے جا رہا ہوں. مولا کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے. علی کی زندگی کا کوئی لمحہ حق کی ادائیگی سے خالی نہیں ہے. مگر جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کا حق ادا ہوتا ہے, جب زکات دیتے ہیں تو بندے کا حق ادا ہوتا ہے. یہ وہ لمحے حیات آیا تھا کہ جس میں نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا ہوا اور اسی وقت زکات دے کے بندے کا حق بھی ادا ہو گیا. پر زندگی کے ایک ایسے لمحے میں جب اللہ کا حق اور بندے کا حق دونوں ساتھ ساتھ جب ادا ہو گئے تو اللہ نے اسی موقع کو منتخب کر لیا اعلان ولایت کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ والا, نبی والا, علی والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا رہے, بندوں کے حق کو بھی ادا کرتا رہے, نہ اس سے خالی رہے نہ اس سے خالی رہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دونوں پر برابر سے توجہ کی ضرورت ہے, ورنہ خالی اللہ کے حق ادا کر دینا کافی نہ ہوگا اور خالی سوشل ورک بھی کافی نہ ہوگا. اتنا لگے مریضوں کی خدمت میں کہ بھول گئے کہ شفا دینے والا جو مالک ہے کبھی اس کو بھی سجدہ کر لیں. اتنا لگے مسجد میں کہ بھول گئے گھر میں فاتحہ ہو رہا ہے. نہیں, دونوں کی برابر سے ضرورت ہے, دونوں پر برابر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. ذرا گھٹے بڑھے, میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ہی مثال دی ہے, آج اسے دوہرا رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے تصویر اور ایک چیز ہوتی ہے کارٹون. کارٹون اور تصویر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے میرے چہرے پر, آپ کے چہرے پر جو کچھ بنایا ہے اس میں سب میں بیلنس ہے. آنکھ, کان, ناک, سب میں بیلنس ہے. تصویر جو ہوتی ہے اس بیلنس کو برقرار رکھتی ہے, اس نسبت کو برقرار رکھتی ہے. کارٹونسٹ کیا کرتا ہے؟ کارٹونسٹ ایک مرتبہ جس کا کارٹون بنانا تھا اس کو دیکھتا ہے, ایک ذرا سے کان بڑے کر دیے, ایک ذرا سے ناک لمبی کر دی, ذرا آنکھیں چھوٹی کر دی, ذرا ہاتھ چھوٹے کر دیے, پیر لمبے کر دیے, تو تصویر بن جاتی ہے کارٹون. تو جیسے بیلنس کو بگاڑنے سے, کچھ بڑھانے سے اور کچھ گھٹانے سے تصویر کارٹون بن جاتی ہے, ویسے ہی دین کا معاملہ ہے. ہم نے اگر اس میں کچھ کہیں بڑھایا اور کچھ کہیں گھٹایا تو یہ دین حیات کی تصویر نہیں رہ جائے گا, یہ کارٹون بن جاتا ہے. ایک کارٹون مسجد میں دکھائی دے گا جس کے بندوں کو حقوق سے تعلق نہیں, دوسرا کارٹون سوشل ورک میں دکھائی دے گا جسے اللہ کے حقوق سے تعلق نہیں. یہ بھی کارٹون ہے, یہ بھی کارٹون ہے. اصلی تصویر حیات وہی بن سکتا ہے جو بیلنس کو باقی رکھے, اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے, بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے. بلکہ یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے, کیونکہ ہمارے دیندار معاشرے میں, باتیں ان سے کر رہا ہوں جو دین کو قبول کرنے والے ہیں اور مجلس میں آئے ہیں, ہمارے دیندار معاشرے میں جہاں نماز, روزہ, مجلس, ان کی چیزوں کی پابندی ہو رہی ہے, وہاں بھی چونکہ مومن کے حق کی طرف توجہ کی کمی ہے, بندے کے حق کی طرف توجہ کی کمی ہے, مخلوق کے حق کی طرف توجہ کی کمی ہے. اس لیے میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مالک کی عظمت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, بندے کو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, کس کا حق ہے یہ دیکھنے کی بات نہیں ہے. مگر اتنا یاد رکھنے کی بات ہے کہ مالک کے حق کی ادائیگی میں اگر کمی ہو جائے تو وہ اتنا بڑا اور کریم ہے, اس سے ہر لمحے یہ امید ہے کہ کوتاہی کو معاف کر دے. لیکن اسی نے اعلان کیا ہے کہ بندوں کے حق کی ادائیگی میں اگر تم نے کوئی کمی کی تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. تو دونوں کی اہمیت ہے, لیکن نتیجے اور رزلٹ کے اعتبار سے یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے
کہ ہم اولاد کا حق اپنے ذمہ چھوڑ چلے جائیں، جیسی ان کی تعلیم و تربیت ہونا چاہیے وہ نہ کریں، ماں باپ کو ہم لے جا کے ڈال دیں، وہ کون سے لعنت ہو اس کے اوپر جس نے تصور پیش کیا ہے، جس نے انسانیت پہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جنہوں نے تم کو جب تم کسی قابل نہیں تھے راتوں کو جاگ جاگ کے کلیجے سے لگا کے پالا تھا، تم نالائق اتنے نالائق نکل گئے کہ تم انہیں لے جا کے تنہا چھوڑ دو۔ جس نے اس تصور کا آغاز کیا ہے لعنت سے قابل ہے، اس نے نہایت بڑا ظلم کیا ہے انسانیت پر، اس لیے کہ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کے حق سے کوئی بڑا حق نہیں ہے۔ جہاں اللہ اپنی عبادت کی بات کرتا ہے وہیں ماں باپ کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ اور یہیں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، صاحبان ولا ہیں سمجھیں گے، قرآن کریم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً ماں باپ کی خدمت کی بات کرتا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندوں کے حقوق میں سب سے اونچا حق کون سا ہے۔ یہ ماں باپ میری کس زندگی کے ذریعہ ہے، یہ ماں باپ میری اس مادی، میرے اس وجود، میرے اس میٹر، میرے اس جسم اور اس باڈی کے وجود کا ذریعہ ہے، اور میرے ماں باپ سے میرے وجود کا ذریعہ ہے، آپ کے ماں باپ آپ کے وجود کا ذریعہ ہے۔ مگر اس کائنات میں اللہ ہی کی ایک مخلوق ہے جو ساری کائنات کے وجود کا ذریعہ بنی۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور جملہ ہے، انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اگر میں اپنے غیر معصوم باپ جو میری مادی زندگی کا ذریعہ بنا ہے اس کو ناراض کر دوں تو اللہ مجھ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی امت کا آدمی اگر ایسا کام کرے جس سے علی اس سے نہ کچھ ہو جائے تو اس کی نجات کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ وہ تو پوری دنیا کے، پوری امت کے باپ کی جگہ ہے، پیغمبر خدا بھی اور مولا علی بھی۔ تو دو حق ہیں، ایک بندوں کا حق، ایک اللہ کا حق ہے، لیکن اپنے نتائج کے اعتبار سے بندوں کا حق زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن چونکہ ہماری نگاہوں میں بندے کی اہمیت کم ہے، اللہ کے مقابلے میں لہٰذا ہم اس حق کو اہمیت بھی کم دیتے ہیں۔ میں اسی مسئلے پر، چونکہ ہماری سوسائٹی کی کمیوں میں سے کمی یہ ہے، بہت جلدی، میں نے کل بھی پرسوں خبر کیا تھا کہ مسجد کی ایک اینٹ کو ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں، کہا اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ چھونے پہ تیار، اللہ کا گھر ہے، اور قلب مومن بھی اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میرے اور آپ جیسے گنہگاروں کو بنایا اللہ کا گھر ہے، کعبہ معصوموں کو بنایا صحیح مگر ہے تو انسانوں کو بنایا، قلب مومن تو خود مالک کا بنایا ہوا گھر ہے، اور اس کو بڑی جلدی ہم توڑ دیتے ہیں۔ اس حق کی جو بندوں کا حق ہے، مومن کا مومن پر، انسان کا انسان پر، اس کی اہمیت کو محسوس کرانے کے لیے، اور یہ بات میں خاص کر کے اپنے بزرگوں کی خدمت میں زیادہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، نماز ہم آپ پڑھتے ہیں، نماز میں باوضو ہونا شرط ہے، نماز کے کچھ واجبات ہیں، کچھ اس کے شرائط ہیں، وضو کے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ وضو کرنے کے لیے ہم چلیں، نماز پڑھنا ہے وضو کرنے کے لیے چلے، وضو کرنا ہے تو پانی چاہیے۔ ہم نے دیکھا یہاں اور کہیں پانی نہیں، سامنے ایک دکان ہے، بوتل نکالی بسلری کی، ایک ہمارے یہاں ہوتا بسلری، یہاں پتہ نہیں کون سا کہلاتا ہے، پانی کی بوتل نکالی اور جھٹ وضو کر لیا۔ جس کا مال ہے اس سے پوچھا بھی نہیں، اس کی نظر بچا کے ہاتھ مار دیا۔ تو وضو کر کے نماز پڑھیں، اس کے لیے بھی دعا کریں گے، چلے گی ایسی نماز؟ نہیں چلے گی۔ بات پھیلتی تو ہے لیکن اس وقت میرے موضوع سے متعلق ہے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، بچوں نے بھی سنا ہی ہوگا کہیں، لیکن یاد دلا رہا ہوں میں۔ ایک بڑے میاں آتے تھے جب شہر میں تو لوگ ان کو گھیر لیتے تھے، اور بڑا مقدس ہے، بڑا مقدس ہے، بہت پہنچا ہوا، ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا ہے بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو امام کو تو پتا ہے قصہ کیا ہے، لیکن جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ہمارے درمیان میں پہنچے ہوئے بھی ایسے ہی ہاتھ کے صفائی والے ہی زیادہ تر ہوتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے۔ امام نے کہا دیکھیں کیسے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ بھیڑ بھاڑ سے، امام ساتھ ہیں، بھیڑ بھاڑ سے نکل گئے، اب امام اس کے پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ روٹی والے کی دکان پہنچے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی، پہنچے ہوئے تو صحیح، نظر بچائی اور لمبا سا جوگا پہنے تھے، 2 روٹیاں اٹھائیں اور جیب میں۔ حدیث کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، تاریخ میں بھی نہیں ہے، سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد
آگے گئے پھل والے کے ہاں، وہاں سے 2 انار اٹھائے اور جیب میں. اب امام نے یہ منظر دیکھا، اچھا بھائی یہی ان کا ذریعہ حیات ہوگا. کیا ہوا رحمت ہو رہی کچھ پہ صلوات بھیجے محمد والے. خیر یہی ذریعہ رزق ہوگا، لیکن دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت آبادی سے باہر نکلے اور ایک اس میں کھنڈر میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، نابینا اندھا. وہ روٹیاں بھی اس کو دے دی اور انار بھی اس کو دے دیے، لو کھاؤ. اب امام سامنے آئے، اس کے کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ تم دیکھ رہے ہو کیا کر رہا ہوں میں؟ کہا بھائی میں نے دیکھا یہ کہ تم نے روٹیاں دکان سے چرائی اور انار ایک دکان سے چرائے اور اب لا کے اس کو کھلا رہے، یہ کون سا کار خیر کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی پڑھا تو ہے. تو کب پڑھا ہے تو پھر کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 10 ثواب دیتا ہے. تو میں نے اس کو 2 روٹیاں کھلائی 20 ثواب، 2 انار کھلائے 20 ہو گئے 40 ثواب، اور ایک گناہ کے بدلے میں سزا کتنی ہے؟ 1 ہے. تو میں نے 40 تو ثواب کما لیے اور 2 روٹیاں چرائیں 2 سزائیں، 2 انار چرائے 2 سزائیں، 4 سزائیں ہوئی. تو 40 ثواب میں سے 4 سزائیں نکل گئی، 36 تو میرے کھاتے میں آ گئی. آپ سے بہت بڑا بزنس مین تھا وہ. امام نے کہا ہاں قرآن میں نے نہیں پڑھا کہ تم نے نہیں پڑھا. امام نے اب اس کو ظاہر اسی لیے تو امام نے یہ سب کیا ہے سمجھانے کے لیے، یہ پہنچے ہوئے ایسے ہی ہوتے ہیں. کہا یہ جو تم نے 36 نکال لیے اپنے، شاید اردو میں اسی کے بعد سے مشہور ہوا ہے کہ حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ. ہاں مطلب مٹھائی حلوائی دکان پہ رکھی، ہم نے فاتحہ کر دیا دادا کا وہاں کھڑے ہو کے. یہ تو اس سے بھی آگے سے دکان بھی نہیں چھوڑا تھا، خود ہی اٹھا رہے تھے. تو خیر اب امام نے کہا تم نے حساب تو بڑا زبردست لگا لیا، مگر تمہیں 1 کے 10 ملیں گے کب؟ جب تمہارے عمل کو اللہ قبول کرے. اور اللہ اسی قرآن کریم میں کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والے انسانوں سے ان کے عمل کو قبول کرے گا. جب تم نے چوری کر لی تو تم صاحب تقوی رہے کہاں؟ اور جب تقوی ختم ہو گیا تو تمہاری نیکی قابل قبول باقی نہیں رہ گئی. تو عزیزان محترم، حق اللہ کو ادا کر کے نمازوں کو بارگاہ الہی میں قبول کرانے کے لیے ضروری ہے کہ مومن کو تکلیف پہنچانے کے گناہ کا ارتکاب نہ کرے تاکہ تقوی باقی رہے اور یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو سکے. بات وضاحت طلب ہے لیکن بات کو مجھے ختم بھی کرنا ہے. ایک اللہ کا حق ادا کرنا ہے مجھے نماز. اب مجھے نماز کے لیے کھڑا ہوا، میں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا. وضو کے لیے میں نے پانی دکان سے اٹھا لیا، اجازت نہیں لی. وضو صحیح ہوگا؟ نہیں. اچھا چلیے پانی تو میرا ہے، لیکن کسی کے حافظ میں بیٹھ کے وہیں وضو شروع کر دیا میں نے، جیسے حاجی لوگ ہوائی جہاز میں کرتے ہیں، پیر دھو دھو کے باتھ روم سے دریا بہا دیتے ہیں. اسٹاف ہاتھ جوڑتا رہتا. آپ سمجھ میں آتی ہے اسلام کے مسئلے ہیں صدیوں کے بعد کہ نماز میں پیر دھونے کے بجائے مسح کا حکم کیوں دیا گیا ہے. مثلا جب وہاں دھلتے ہیں اور ڈرتا ہے اسٹاف اور ڈراتا ہے کہ جہاز میں آگ لگ جائے گی، خدا کے لیے یہ نہ کرو، مگر وہاں تو پیر دھلنا، اس کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا اگر میں یہاں وضو کروں جہاں راضی نہیں، آپ کے اس فرش پہ بیٹھ کے وضو کرنے لگوں، صحیح ہوگا وضو؟ نہیں صحیح ہوگا. اس لیے کہ پانی تو میرا ہے لیکن جگہ جو ہے یوز کر رہا ہوں وہ جگہ میری نہیں ہے. اچھا چلیے میں بیٹھا اپنی زمین پہ ہوں. اگر تھوڑا سا دیہاتی انداز کی بات سن لیں، شہروں میں تو مسائل ہی نہیں ہے. آپ کا گھر میرا گھر برابر ہے. اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے پانی گرا رہا ہوں آپ کے گھر میں، وضو کر رہا ہوں اور آپ راضی نہیں ہے، وضو صحیح ہوگا؟ نہیں. پانی بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے. جس پانی کو جس لوٹے میں، مولوی صاحب تو لوٹے ہی وضو کرتے ہیں نا. اکثر گھروں میں بھی ہم انڈیا میں جاتے ہیں تو بیسن ہوتا ہے، پھر بھی تانبے کا جہیزی لوٹا لا کے رکھا جاتا ہے وضو کے لیے. اس لیے ان کے خیال میں یہی ہے کہ وضو تو لوٹے سے ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگوں کو یہاں بھی خیال ہوگا، اکثر لوگ پوچھتے رہے
کہ مولانا شاور سے غسل ہو سکتا ہے کہ نہیں، کہ لوٹا بالٹی ضروری ہے؟ ہاں یہ مسئلہ میرے سامنے آیا ہے، پیغمبر کے زمانے میں نہ لوٹا نہ بالٹی نہ شاور، پانی چاہیے، جیسے وضو کر سکتے ہو ویسے کرو. مشکل پیغمبر کے زمانے کی بات ہے تو مشکیزہ لاؤ پھر چمڑے کا. تو بہرحال یہ سب ناواقفیت کا نتیجہ ہوتا ہے. تو ہم بیٹھے ہوں جس جگہ وہ بھی غصبی نہ ہو، جو ہمارے پاس برتن ہے وضو کا وہ بھی غصبی نہ ہو، اس کے بعد جو پانی ہے وہ بھی غصبی نہ ہو. اگر یہ لوٹا میرے باپ نے چھوڑا تھا اور میں 3 بھائی ہیں ہم لوگ اور 2 بہنیں ہیں، اور ہمارے علاقے میں بہن کو میراث ملتی نہیں ہے جب سے اس لوٹے میں اس کا حصہ ہے، تو میں اس لوٹے سے وضو کروں گا، صحیح نہیں ہوگا. حساب لگا لے اپنے اپنے علاقوں کا، اپنے اپنے گھروں کا، کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کا حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. اگر غصبی ہے تو نماز صحیح ہونے والی نہیں ہے. بہرحال تو وضو کا پانی غصبی نہ ہو، برتن غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو، جہاں پانی پہنچے وہاں غصبی نہ ہو. چلو سب میرا تھا. اب جانماز ہاتھ کی صفائی سے لے آیا، حج کرنے گیا تھا، دکان سے بھاؤ پوچھا، 5 والی کا اٹھا لایا 20 والا. صحیح ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی. جانماز بھی میری ہو، غصبی نہ ہو، جس جگہ بچھائی ہے وہ بھی میری ہو، غصبی نہ ہو. میں آپ کو بہت وقت نہیں لینا چاہتا، آپ متوجہ ہو جائیں. ہو گئے. میں نے نماز پڑھنا چاہیے، کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. اس اللہ کے ایک حق کو ادا کرنے چلا تو مجھے لوٹا غصبی نہ ہو، پانی غصبی نہ ہو، جگہ غصبی نہ ہو، جہاں پانی گرے وہ غصبی نہ ہو، جو مصلی وہ غصبی نہ ہو، جو نماز کی جگہ وہ غصبی نہ ہو. اتنی چیزوں میں مجھے بندوں کے حق کا خیال رکھنا پڑا. اب آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ انسان اللہ کے ایک حق کے ادا کرنے کے قابل تب ہوتا ہے جب نہ جانے کتنے بندوں کے حق ادا کر لے. اس رشتے کو پہچانو عزیزوں. اللہ کے حق ادا کرنے کے قابل بننا ہے تو بندوں کے حق کو ادا کرنے کی طاقت اور خیال ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور حقیقتاً اللہ کے جتنے حقوق ہیں یہ بھی در حقیقت بندوں کے حق کو ادا کرنے کی ٹریننگ ہے. یہ خود ایک موضوع ہے، رمضان میں بات کرنے کا موضوع ہے. جتنے اللہ کے حقوق ہیں ان کے اندر بھی قدم قدم پہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی ٹریننگ ہے. نماز میں بولنا حرام ہے، یہ کنٹرول کرنے کی عادت ڈلوائی جا رہی ہے کہ جب زبان غلط چلنے لگے تو روک سکو. نماز میں نگاہ کو سجدہ پہ رکھو، تشہد میں گود میں رکھو، رکوع کرو تو قدموں کے درمیان رکھو، مستحبات صحیح. لیکن یہ سب کی سب تربیت ہے کہ آنکھوں پہ کنٹرول کرنے کا فن نماز کے ذریعے سیکھو. عربی والا، اردو والا، انگریزی والا فن نہیں، عربی والا. نہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا ہنر نماز سے سیکھو کہ نگاہ کو جہاں جھک جانا چاہیے نامحرم کی پڑھتے ہی وہاں جھکانے کی عادت یہاں سے پیدا ہو جائے گی. جذبے پہ قابو رکھنا ہے تو نماز سے سیکھو. ہنسنے پہ پابندی، رونے پابندی. ہنسو گے تو بھی نماز ٹوٹے گی، رو گے تو بھی ٹوٹے گی. یہ کیا ہے؟ یہ سب اپنے اوپر قابو اور کنٹرول کرنے کے سبق ہے. تمام عبادتوں کے پیچھے جو فلسفے ہیں ان میں سے ایک بڑا فلسفہ یہی ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھ لے. یہ بتائیے کہ آپ مجھے اگر کوئی گفٹ یا تحفہ دیں، مثالا نظر کر رہا ہوں، تو اس میں سے کتنے % اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے لوگ مجھ سے میں آپ کو تحفہ دوں، آپ مجھے تحفہ دیں، میں آپ سے ہاتھ ملاؤں، میں آپ مجھ سے ہاتھ ملائیں، میں آپ سے گلے ملوں، آپ مجھ سے گلے ملیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں ولیمہ. کیا تعلق اللہ سے؟ مگر اس مالک نے یہ پورا نظام بنایا بندوں کے حق ادائیگی کا. میں آپ کے بچے کی برتھ ڈے پہ تحفہ لے کے آتا ہوں، یہ بھی مثال ہی ہے. میں تحفہ لے کے آتا ہوں، آپ خوش ہوتے ہیں، آپ اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی. اور مالک کتنا کریم ہے. روایت میں ہے، معصومین کی متعدد روایات میں ہے کہ جب کوئی مومن سے صرف خلوص دل اور صفائی قلب سے ہاتھ ملاتا ہے تو جتنی دیر ہاتھ ملاتا ہے دونوں کے وجود سے گناہ ٹوٹ ٹوٹ کے ایسے گرتے ہیں جیسے سوکھے پتے تیز ہوا کے جھکڑ میں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے ہیں. تو گفٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ خوش ہو رہے ہیں، ولیمہ آپ میرے مدینہ مجھے آپ بلا رہے ہیں اپنی 30ویں شادی میں، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے.
اپنے پہلے حج کے ولیمے میں بلا رہے ہیں جو آخری نہیں ہے انشاءاللہ. تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سارے تعلقات ایک دوسرے سے پیدا ہو رہے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے آداب میں سے ایک یہ ہے، خیر یہاں ضرورت نہیں پڑتی لیکن انڈیا پاکستان مسجد جائیے تو خاک ایک تہ جمی ہوتی ہے. اب اس میں نتیجہ ہوتا آدمی کا بھی ویساختہ سب جگہ پہ پھونک مار دیتا، سجدہ کرنے سے پہلے مٹی ہو جائے، مکروہ ہے. کچی پیاز لہسن کھا کے مسجد میں جانا مکروہ ہے. کیا ہو جائے گا اس سے؟ میں سب جگہ پہ یہاں پھونک ماروں گا، آپ ادھر، ایک جھٹکا تو آپ کو لگے گا، چھوٹا سے دھول آئے گی، ذرا سے آپ کھچیں گے، مجھ سے نہیں. میرے منہ سے بدبو آ رہی لہسن پیاز کی تو آپ قریب آئیں گے تو ایک جھٹکا تو لگے گا بدبو سے، تو کنٹرول کر کے رک جائیں گے، مولانا کو پتہ نہ چلے. لیکن ایک مرتبہ آپ مجھ سے ذرا سے دور ہوں گے تو مالک بندے کو بندے سے اتنا سے بھی دور ہونا پسند نہیں کرتا. میں آپ سے مسافہ کرتا ہوں، آپ مجھ سے گلے ملتے ہیں، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، آپ مجھے ولیمہ کھلاتے ہیں، تو آپس میں قربت پیدا ہوتی ہے. تو اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، ہر وہ کام جو بندے کو بندے سے، انسان کو انسان سے نزدیک لاتا ہے، مالک اس پر عاجز دے کے اپنی عبادت بنا لیتا ہے. اور ہر وہ کام جو انسان کو انسان سے دور کرتا ہے، مالک اس پر پابندی لگا کے اسے برا کام بنا کے سزا لکھ دیتا ہے. تو حق تو بندے کا ادا ہو رہا ہے، مگر مالک جزا دے کے بتا رہا ہے عبادت میری ہو رہی ہے. یعنی مالک یہی تو بتا رہا ہے کہ تم کام اپنے کرتے چلے جاؤ گے، عبادت میں اپنی بناتا چلا جاؤں گا. اس لیے کہ میں انسان کو انسان سے دور نہیں کرنا چاہتا ہوں، انسانوں کو انسانوں کے نزدیک لانا چاہتا ہوں، محبت کا ماحول بنانا چاہتا ہوں. ان دو چیزوں کا خیال اگر آدمی رکھے، خدا کو یاد رہے، تو چلتی ہوئی زبان خود بخود رک جائے گی. اگر جھوٹ بول رہی ہے، اگر کسی پہ الزام لگا رہی ہے، اگر غیبت کر رہی ہے، اگر کسی کا دل توڑ رہی ہے، خود بخود رک جائے گی. اللہ کو زندگی گھر والے میں غار کرنا یاد رکھنا اور مخلوق کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنا. ہم آپ دونوں نماز پڑھتے ہیں دیر میں صحیح، جو 6:30 اور 7:30 والی نماز تھی پڑھا تو تھی میں نے، لیکن ایک بےایمانی کر کے پڑھائی ہے. اول قرآن پڑھ کے آتا تھا، پھر یہاں آپ کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیتا تھا. میں گزارش یہی کروں گا کہ اپنی ذاتی مصلحتوں اور مجبوریوں سے احکام دین میں تبدیلی نہ کریں، ورنہ ایک آدھ دو نسلوں کے بعد اس تبدیلی کے مصلحت غائب ہو جائے گی، تبدیلی باقی رہ جائے گی. 4 آدمی اول وقت آتے ہیں، وہی پڑھیں، جس کو ذوق ہے وہ آئے، لیکن اس لیے کہ مجھے 7:30 بجے سہولت ہے، اس کے لیے یہ چیزیں بدلی نہ جائیں. میرے عزیزوں، جاتے جاتے کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ تو دیا، بہرحال آپ کے صلوات بھیجے محمد والا. نماز جماعت کے لیے صرف اتنی تاخیر کی جا سکتی ہے کہ اول وقت چھوڑا جا سکتا ہے نماز جماعت کے لیے، لیکن وقت فضیلت نہیں چھوڑا جا سکتا. اور وقت فضیلت غروب آفتاب کے 3 گھنٹے بعد تک نہیں رہتا ہے. کیلکولیٹ کر کے آپ نکال لیں، لیکن فرادہ نماز کے مقابلے میں جماعت پڑھنے کے لیے اول وقت چھوڑ سکتے ہیں. اگر 6:40 سے 4:40 میں مثلا نماز سے مغرب کا وقت ہوتا ہے تو 10-20 منٹ کی تاخیر یا اول وقت سے تاخیر ہوگی، لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر اس میں وقت فضیلت چلا جائے گا. یہ حکم شریعت نہیں ہے. تو ہم اگر ذاتی مصلحتوں کی وجہ سے احکام خدا کی پابندی میں کمی پیدا کریں گے تو آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اگلی نسلوں کو پتہ نہیں چلے گا. اسی کے ذریعے دین میں تحریف ہوتی ہے، اسی کے ذریعے دین بدلتا ہے. پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا، کیوں شروع ہوا تھا، یہ پتہ نہیں چلتا ہے. بس آدمی اسے آنکھ بند کر کے کرتا رہتا ہے کہ نہیں محرم میں تو نماز 7:30 بجے ہوتی ہے. اب اسے یہ نہیں پتا کہ محرم میں 7:30 بجے ہمارے دادا نے کیوں شروع کی تھی، اس کو نہیں پتا. اس کا یہی رہ جائے گا خالی محرم میں کچھ رہا ہوگا ضرور، ہمارے باپ دادا بیوقوف تھوڑی تھے. تو اگر پوتوں کو اس غلط فہمی سے بچانا ہے تو دادا جان جو آج 18-20 سال کے، ان سے گزارش ہے کہ اول وقت آ کے نماز جماعت پڑھا کریں. یہ 6:30 اور 7:30 والی رسم کو ختم کر دیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. آخری دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مجھ سے مجلس پڑھوانا ہی نہیں ہے. پہلے کہتا تو خیال تھا ہو سکتا کل سے سیکریٹری صاحب صدر صاحب کہتے ڈونٹ مائنڈ یور اون بزنس، تو اس لیے میں نے آخری دن پہ بات رکھی ہے. نماز ہم سب پڑھتے ہیں،
نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آئے تو نماز ہوگی. نماز پڑھتا ہوں، پرانے زمانے کی نیت، منہ طرف کعبہ شریف کے، ظہر کی 4 رکعت فرض واجب قربتن الا اللہ. ہاں، اللہ کے علاوہ سب کی قربت ہوتے ہی یہی ہے. نماز میں ہوتا ہے کیا اس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ سب سے قربت. اس کا خیال بھی، اس کا خیال بھی، اس کا خیال بھی. خیال نہیں ہوتا تو اللہ ہی کو نہیں آتا. تو وہ بیچارے ٹھیک ہی کہتے تھے اللہ. اللہ کے علاوہ سب سے قریب ہونا چاہتے ہیں. اسی میں مسئلہ حل ہوگا کہ کل کے بزنس کا پہلا آرڈر کس کو دینا ہے. اسی میں یاد آئے گا کہ آج ای میل کا جواب دینا رہ گیا. سب نمازین تو کام مانگے. میں نے سنا تھا، مجھے پتا نہیں ہے، کہ آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فیاض نے کہا چیز بھول گیا ہوں، مجھے کسی صورت یاد نہیں آ رہی، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. وہ چلا گیا اور اس کے بعد اسے نماز بھی پڑھی اور یاد بھی آ گیا، اور آگے بتایا بھی کہ آپ نے ترکیب بتائی تھی، یاد آ گیا. لیکن کسی شاگرد نے پوچھا حضور کون سی روایت میں آیا کہ بھول جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو؟ تو انہوں نے کہا کسی نماز میں نہیں، کسی روایت میں نہیں آیا ہے، مگر پتا ہے کہ بھولی ہوئی چیز نمازین کو یاد آتی ہے. اور یہیں پہ بانی تنظیم مولانا غلام اصغری اللہ مقامہ کا ایک نہایت کام کا فقرہ بھی سن لیجیے. کسی سے کہا نماز پڑھو، کہا مولانا کیا کریں نماز پڑھ کے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں دنیا کی ہر چیز یاد آیا کرتی ہے، سب کچھ اسی میں یاد آیا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ ہر بھولی چیز یاد آتی ہے. بڑا قیمتی فقرہ کہا. کہا مولانا ہر بھولا ہوا کام تو نماز میں یاد آتا ہے بھی ایسے ہی. چابی رکھ کے بھول گئے ہو گاڑی، 2 رکعت نماز پڑھیے یاد آ جائے گی. ہر چیز یاد آتی ہے اللہ کے علاوہ. بڑا قیمتی فقرہ کہا تھا، پڑھتے رہیے انشاءاللہ ایک دن بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے گا. تو نماز میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو گئی نماز. اور کوئی نماز بغیر سورہ حمد کے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. سورہ حمد پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد کا ہے سے عبادت، تیری ہی عبادت. اردو کے ٹرانسلیشن میں پڑھ لیجیے کہ کرتا ہوں کہ کرتے ہیں ہم، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. میں ہوں کہ ہم، آئی ہوں میں کہ بھی، میں بھی نہیں ہوں، میں آئی ہوں. ایاک نعبدو ہے بھی، آئی نہیں ہے. نعبدو ترجمہ کیا ہوگا حضور؟ وی پرے یو، ورشپ یو. ایاک تیری ہی ورشپ کرتا ہوں میں، یہ کہنا چاہیے نا. لیکن کیسے کہا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہم. جہاں غیر کا خیال آنا بھی نماز کو خراب کر دے، وہاں اللہ میں کو ہم سے بدل رہا ہے. میں نہیں ہم، یعنی خود غرضی چھوڑو، سب کے لیے ساتھ سوچو. میں کو ہم سے بدلنے کا سبق یہ نماز سکھا رہی ہے. یعنی بندگی تمہیں بندوں کی طرف لے جاتی ہے اور بندگی خدا تک پہنچا دیتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. لہٰذا میں آج اپنی جاتے جاتے آپ سے صرف ایک ہی بات کر رہا ہوں. پورے 10 دنوں میں یہی بات کرنے کی کوشش کی ہے. خدا کے لیے اپنی زندگی کی مصروفیتوں میں، اپنی زندگی کی مشغولیتوں میں، ماحول میں، سوسائٹی میں، ہزار چیزوں کے دباؤ میں، مگر 2 چیزیں ہمارے دباؤ سے نہ نکلنے پائیں. اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ بڑھتی رہے اور مخلوق خدا کا خیال بھی دماغوں سے نہ نکلے. ہم دوسروں کو تنگ نہ کریں، دوسروں کے ساتھ ہم مہربانی کا برتاؤ کریں. اور جن کے طفیل میں 14 صدیوں سے یہ دین ہم تک چلا آ رہا ہے اور آج تک ہم دین پہ باقی اور یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے، ان کا مزاج میں نے روزانہ ہی بات کی ہے. کربلا والوں میں دیکھیے عبادت خدا کا جذبہ کیسا ہے کہ 1 رات کی مہلت اس بھوک اور پیاس کے عالم میں صرف ذکر خدا کے لیے لی جا رہی ہے. اور مخلوق کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیسا ہے؟ مخلوق کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہے کہ جو دشمن ہے، جو قاتل ہے، اسی کو پانی پلایا جا رہا ہے. لشکر حر میں خالی ایک حر نکل آئے ہیں، ان کے بھائی یا غلام یا بیٹا
ساتھ نکل آئے ہیں، لیکن پورا لشکر رسالہ اور کا تو نہیں آیا، مگر پانی تو حسین نے سب کو پلایا تھا، انہی کو پلا رہے تھے حسین پانی، جن کے لیے جانتے تھے میری بچی کو پانی مانگنے پہ تماشے ماریں گے، حسین انہی کو پانی پلا رہے تھے جن کے بارے میں پتا تھا کہ میرے سامنے گلاس میں پانی لے کے، شیشے کے برتن میں پانی لے کے چھلکا کے زمین پہ پھینک دیں گے اور کہیں گے حسین تم پیاسے تڑپتے رہو، یہ پانی تمہیں نہیں ملے گا، مگر یہ مہربانی تھی دلوں میں، مہربانی تھی مخلوق خدا کے ساتھ اور اطاعت خدا تھی، اور یہ حالات بدلے ہیں مگر یہ جذبہ کمزور نہیں ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ شب عاشور ساری رات عبادت کے لیے لی گئی تھی، اور پھر شام غریباں رات آئی ہے تو سید سجاد نے پیشانی خاک پہ رکھی تھی، تو صبح ہوتے تک یہ پیشانی خاکی پہ تھی اور آواز یہی آ رہی تھی تیرا شکر کہ تو نے ہماری قربانیوں کو قبول کر لیا۔ حقوق کو ادا کرنے کی تاریخ اس رات دہرائی جا رہی تھی، ایک طرف عبادت خدا ہو رہی تھی، دوسری طرف حسین کے یتیم بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع کیا جا رہا تھا۔ شام غریباں آئی، 11 محرم کی شب گزری، 11 محرم کا صبح کا سورج نکلا، سورج کی کرنیں جب کربلا کی زمین پہ پہنچ پڑی تو اس پر بکھرے ہوئے تارے تھے زمین پہ، کہیں حبیب کی لاش پڑی تھی، کہیں مسلم ابن اوسجا کا جنازہ تھا، کہیں علی اکبر سو رہے تھے کلیجے پہ برچھی کھائے ہوئے، کہیں عباس شیر کی طرح بازو کٹا کے لیتے تھے، کہیں ایک ننھے سے 6 مہینے کی کمسن بچے کی لاش بکھری ہوئی تھی، اور اسی تیز دھوپ میں حسین کا پامال لاشا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا ہوا، اور بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، کنبے کی دوسری عورتیں بھی موجود ہیں، لیکن سب قیدی ہیں، ہاتھ رسیوں سے بندھے ہیں۔ یہ قبر کھودنا تو دور کی بات ہے، ایک مٹھی خاک اٹھا کے نہیں ڈال سکتے۔ لشکر یزید کے ایک ایک نجس سپاہی کو اٹھا کے دفنایا جا رہا ہے، اور حسین کے ساتھیوں کی لاشیں کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں بے گھروں کفن پڑی ہیں۔ دھوپ بڑھتی جا رہی ہے، سر پر سورج چمکتا جا رہا ہے، خیمے تو جل چکے ہیں، یہ قافلہ لٹا ہوا دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ 11 محرم کی شام نزدیک آنے لگی، ابن زیاد کے لشکر کے نجس سپاہیوں کے لاشیں دفن ہو گئے، اور حسین کے کنبے کے لوگ لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ سورج غروب کے نزدیک پہنچا تھا کہ مرتبہ لشکر یزید سے کچھ اونٹ نکلے، جن کو لے کے ظالم حسین کے لٹے ہوئے قافلے کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے بعض بزرگ خطبہ سے سنا ہے، لیکن خود پڑھا تو نہیں ہے، کہ آتے ہوئے جانوروں کو قافلے کو دیکھ کے سید سجاد جو پھوپھی اماں کے پاس بیٹھے تھے کہا پھوپھی اماں لگتا ہے اب ہماری روانگی کا وقت ہو گیا۔ کہاں بیٹھا دیکھ تو رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں یہ اونٹ آ رہے ہیں، لیکن ان کے پیٹ پر کجاوے نہیں ہیں، ہماریاں نہیں ہیں، ننگی پیٹ اونٹ ہیں، ہمیں انہیں ننگی پیٹ اونٹوں پہ بٹھا کے کربلا سے کوفے سے شام لے جایا جائے گا، پھوپھی اماں اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ کہاں بیٹا دیکھ رہے ہیں، تیار بھی ہیں۔ کہا پھوپھی اماں یہ جو اونٹ آ رہے ہیں یہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا تم امام وقت کو بہتر سمجھتے ہو، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا یہ اونٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے آج تک سواریاں بہت بٹھائی ہیں، ہمارے اوپر سوار بہت آئے ہیں، لیکن جب بھی آتے تھے تو ہماریاں ہوتی تھیں، کجاوے ہوتے تھے، آج ہماریاں بھی نہیں ہیں، کجاوے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے اوپر سوار ہونے والی رسول زادیاں ہیں، علی و فاطمہ کے لفظ جگر ہیں، بیٹیاں ہیں، ذرا آہستہ آہستہ چلنا تاکہ ہماری ان سواریوں کو کم سے کم تکلیف ہو۔ عزیزو جانوروں میں تو یہ جذبہ تھا، مگر انسان کیسے ظالم تھے، ان ننگی پیٹھ کی سواریوں پر بیویوں کو رسیوں سے جکڑ کے بٹھایا گیا تھا۔ مقاتل اس تفصیل کو لکھتے ہیں کہ بیویاں جب اونٹوں پہ بٹھائی گئی ہیں تو ان کے ہاتھ بھی رسم بستہ تھے اور ان کے پیروں کو اونٹوں سے باندھ دیا گیا تھا، اور اذیت پہنچانے کے لیے اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا کہ تاکہ ان بیویوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو۔ عزیزو کربلا کے میدان میں کچھ شہداء وہ ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، لیکن کچھ گمنام شہداء ہیں جن کے ہمیں نام تک نہیں معلوم ہو سکے، مگر جناب ام کلثوم کا مدینے کا مرثیہ بتاتا ہے کچھ شہداء ایسے بھی ہیں۔ اس لیے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے گیا تھا تو مدینے میں جناب ام کلثوم نے کہا بڑا تھا، مدینے کے جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے نانا کے مدینے ہمیں
قبول نہ کر، ہم گئے تو ہماری گودیں آباد تھی، ہم واپس آئے ہیں تو ہماری گودیں گزر چکی ہیں۔ ارے گودوں میں جو بچے تھے وہ کیا ہوئے؟ ایک 6 مہینے کا لال کربلا میں شہید ہوا، ایک 3-4 سال کی بچی شام کے زندان میں دفن ہو گئی، مگر یہ باقی بچے کہاں چلے گئے تھے؟ تاریخ ان کا کچھ پتا نہیں بتاتی، مگر مرثیہ کہہ رہا ہے بچے واپس نہیں آئے تھے۔ آج سمجھے 11 محرم کو بیویوں کو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے پیروں سے جکڑ کے اونٹوں پہ بٹھا دیا گیا، اونٹ دوڑائے جا رہے ہیں، بچہ ماں کی گود سے اچھلا، بچہ ماں کی گود سے اچھلا، ہاتھ بنے ہیں کیسے سنبھالے، پیر بنے ہیں خود کو گرا بھی نہیں سکتی۔ ارے بچے گودوں سے نکل نکل کے گرتے رہے، اونٹوں کے پیروں کے نیچے پامال ہوتے رہے، ریگستانوں میں پیاس سے شہید ہوتے رہے، اور یہ قافلہ ظلم و ستم سہتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ یہ وہ گمنام شہداء تھے جن کے ماتم ام کلثوم مدینے میں کر رہی تھی۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم تیار ہیں۔ اونٹ قریب آئے، ظالم شمر آگے بڑھا کہ آؤ ام کلثوم اور زینب آؤ، سب آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ علی کے لہجے میں کہا تو دور ہٹ جا ہم خود سے سوار ہو جائیں گے، تو دور ہٹ جا ہم خود سے سوار ہو جائیں گے۔ کیا روک تھا زینب کے لہجے میں کہ شمر ہٹا۔ زینب نے ایک ایک ناکے کو بٹھانا شروع کیا، بس 2-3 لمحے زینب نے ایک ایک ناکے کو بٹھانا شروع کیا، زینب نے ایک ایک ناکے کو بٹھانا شروع کیا اور آواز دینا شروع کی، رباب آؤ میں تمہیں سوار کر دوں، ام کلثوم آؤ میں تمہیں سوار کر دوں۔ اس لیے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو پردہ پکڑنے کے لیے قاسم و محمد تھے، سہارا دینے کے لیے عباس تھے، بازو پکڑنے کے لیے اکبر تھے، اب سب لاشیں چاروں طرف بکھری ہیں، بیویاں بےکس ہیں، اوپر پہ بیٹھے تو کیسے؟ علی کی شیرگی بیٹی نے کہا میں ہی عباس بن جاؤں گی، میں ہی اکبر بن جاؤں گی، میں ہی محمد بن جاؤں گی، آؤ میں سب کو سوار کروں گی۔ دل کو سنبھالا، کلیجے کو مضبوط کیا، ایک ایک بیوی کا بازو پکڑ پکڑ کے سوار کرنا شروع کیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب آپ فضا بچی ہے اور زینب کبرا بچی ہے، ایک مرتبہ آواز دی فضا آ میں تجھے بھی سوار کر دوں، اس نے ہاتھوں کو دوڑا، شہزادی ارے کیسے یہ جسارت ہو کہ مجھے آپ سوار کرے؟ ایک مرتبہ اب آپ کی ماں کو کیا جواب دوں گی؟ تو یہ سننا تھا زینب نے مرتبہ کہا فضا تجھے تیری میری ماں کی قسم جس کے واسطہ تو دے رہی ہے تو سوار ہو جا۔ سوار کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ زینو توڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی، زانوں پہ قدم رکھو، بازو پکڑ کے سوار کیا۔ اب جب سب سوار ہو گئے کیسے معصورہ کا منظر یاد آ گیا، میرا بھائی زلزلہ کے کنارے کھڑا تھا، دانے بازو دیکھا تھا، میں نے بازو پکڑ کے سوار کیا تھا، اب زینب تنہا کھڑی ہے اونٹ کے کنارے۔ ارے عباس کہاں ہو آؤ، میرے لال اکبر کہاں ہو آؤ، میرے بھیا حسین آ کے اپنی بہن کو سوار کرو۔ لاشیں تڑپ کے رہ گئی، علی کی بیٹی کو کون سوار کرے؟ یہ قافلہ بے گور و کفن جنازوں کو تپتی ہوئی ریت سے چھوڑ کے روتا ہوا چلا گیا۔ واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کی نعرے زبانوں کے تھے۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ الہی